أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلُوطًا اور ہم نے بھیجا لوط کو اذ قال لقومه جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے انکم لتأتون الفاحشۃ بے شک تم البتہ آتے ہو بے حیائی کی طرف ما سبقکم بہا نہیں کوئی آیا تم سے پہلے اس پر من احد من العالمین جہاں والوں میں سے کوئی بھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی جو اپنی قوم کو دعوت ہے اس کا بیان کیا ہے اور ان کی قوم کی جو برائی تھی اس کو ذکر کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے ہی مبعوث کیا، ہم نے ہی بھیجا. اور جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ سارے جہاں میں کسی نے بھی پہلے یہ بے حیائی کا کام نہیں کیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس فعل بد کی بنیاد رکھنے والے تم، فطرت کی خرابی اور فعل شنیع کے تم مجرم. تمہاری فطرت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ تم ایسے کاموں پر جری ہو گئے ہو، ایسے کاموں کا ارتکاب کر رہے ہو کہ تم سے پہلے کبھی کسی قوم نے ایسا کام نہیں کیا. کسی قوم نے انسانوں میں سے تو کیا کبھی کسی جانور نے بھی ایسا فعل بد اور گندا کام نہیں کیا. اَإِنَّكُمْ بے شک تم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ دوڑتے ہو مردوں پر، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور تم راہ کاٹتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم اپنی مجلسوں میں برائی کے کام کرتے ہو. تو یہ ان کی برائیوں میں سے 3 برائیوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کہ کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پر انسان کی خواہش کو پورا کرنے کا راستہ اور طریقہ بتایا ہے تم اس کو چھوڑتے ہو اور مردوں پر تم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور تم راہ کاٹتے ہو، راہ مارتے ہو. اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ وہ راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لوگوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے. دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ مسافروں پر بھی چڑھ دوڑتے تھے اور ان کو بھی یعنی اس کا نشانہ بنا دیا کرتے تھے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے. تو مسافر ان کی بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی کا راہ اختیار کرتے تھے اور وہاں سے گزرا کرتے تھے کہ یہ ایسے بد کردار لوگ ہیں کہ ان کی بستی سے ہم گزر بھی نہیں سکتے. تو وہ راستہ گویا کہ انہوں نے کاٹ دیا ان کا. تیسرا معنی اس کا یہ ہے وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کہ جس راہ سے اللہ نے توالد اور تناسل اور اولاد کے بڑھنے کا جو راہ بتلایا ہے تم اس کو کاٹتے ہو، تم اس کو چھوڑتے ہو اور فعل شنیع کے راستے پر تم چلتے ہو. اس کے یہ 3 معنی کیے گئے ہیں. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم اپنی مجلسوں میں یہ بے حیائی اور برائی کا کام کرتے ہو. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ یہ فعل بد اور فعل شنیع یہ نہیں کہ وہ یہ چھپ کر کیا کرتے تھے،
بلکہ مجلسوں میں یہ بد کرداری اور بد افعالی کے کام کیا کرتے تھے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی فعل بد کیا ہے تو اس کو مجلس میں آ کر فخر سے بیان کرتا تھا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، کہ تم اپنی مجلس میں اس برائی کے کام کو لاتے ہو۔ تیسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ مجلس میں وہ بلند آواز سے ری خارج کیا کرتے تھے اور اس پر وہ مذاق اور ٹھٹھا بنایا کرتے تھے، استہزاء بنایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی برائیاں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ ان کا یعنی جو شرک کا جو عمل تھا وہ ان آیات میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت توحید تھی وہ ان تک پہنچ چکی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی نفی کی اور لوگوں کو سمجھائی بات اور ان کو جو ہے وہ توحید کی طرف بلایا اور وہ دعوت ان تک بھی پہنچ گئی۔ یا دوسرا یہ ہے کہ ان سے پہلے لوگ وہ شرک میں مبتلا رہے تھے اور یہ برائی انہوں نے شروع کی تھی، تو اس وجہ سے یعنی شرک کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، اور جو ان کے باقی افعال بد تھے، فعل شنیع تھے، ان کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ فما کان جواب قومہ، لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب یہ تھا، الا ان قالوا، کہ انہوں نے کہا، ائتنا بعذاب اللہ، تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ نعوذ باللہ، مطلب یہ کہ ہم یہ بد کرداری چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم یہ بد فعلی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو ائتنا بعذاب اللہ، ہم پر اللہ کا عذاب لے آ، ہمیں وہ منظور ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ ایک جگہ پر تو انہوں نے یوں کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ لوط علیہ السلام کو اور اس کی آل کو یہاں سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی ایسے پاک باز لوگوں کا ہمارے درمیان کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا ان کو یہاں سے نکال دو۔ یعنی انہوں نے نصیحت کو سنا نہیں، نصیحت پر عمل نہیں کیا، خیر اور بھلائی کی طرف نہیں آئے، بلکہ انہوں نے ناسے کو اپنی بستی سے نکالنے کی ٹھان لی اور اس کے مقابلے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اللہ کا عذاب ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال، لوط علیہ السلام نے کہا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب تو میری مدد کر اس فساد مچانے والی قوم کے خلاف۔ یعنی اب ان کا جو فساد ہے وہ قابل اصلاح نہیں رہا، اب ان پر گرفت کر، اب ان کو پکڑ لے۔ لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ ولما جاءت، اور پھر جب آئے، رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے، ابراہیم کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر، قالوا، انہوں نے کہا، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی والے وہ سرکش ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے جنہوں نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کو نازل کرنا تھا۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی خوشخبری دی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، یہ بستی صدوم کے جو لوگ ہیں ہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس میں اشارہ تھا اس بات کا کہ ہم ایک بستی کو ختم کر رہے ہیں، ایک قوم کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر آپ کی نسل کی بنیاد رکھ رہے ہیں، آپ کی نسل کی
یعنی ابتدا ہو رہی ہے کہ جن میں انبیاء علیہم السلام پیدا ہوں گے، جن میں ہدایت کو رکھا جائے گا، جس میں اللہ کی کتاب کو رکھا جائے گا، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا نشان بنیں گے۔ اور دوسری طرف وہ بستی ہے کہ جو اللہ کی سرکشی میں مبتلا ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، تو ان کو ہلاک کر کے عبرت کا نشان بنانے والے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہیں، یعنی تم اس بستی کو ہلاک کرو گے تو اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ بھی اسی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائیں اور ان پر بھی یہ آفت کا کچھ اثر پہنچ جائے، تو ان کا خیال رکھنا کہ اس میں اللہ کے پیغمبر لوط ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا گیا، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قال ان فیہا لوطا، تو اس میں لوط ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا یا ان کے سامنے ہی ان کی قوم اور بستی کو تباہ کیا جائے گا؟ تو کیا طریقہ ہوگا؟ قال ان فیہا لوطا، کہا بھی اس میں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں جس بستی کو تم تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون رہتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ اس میں لوط رہتے ہیں یا نہیں رہتے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ کرنے کے تفصیلی احکامات دیے ہیں کہ اس بستی سے کس کو نکالنا ہے اور کس کو ہلاک کرنا ہے اور کس طریقے سے ہلاک کرنا ہے۔ نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون کون رہتا ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم ضرور ان کو بچا لیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو بچا لیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی۔ یعنی لوط علیہ السلام کے بارے میں آپ کو اگر فکر ہو رہی ہے تو آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کو بچا لیں گے، ہم ان کو وہاں سے نکال لیں گے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو بھی وہاں سے نکال لیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اہل سے مراد آل اولاد نہیں ہوتے، اہل سے مراد متبعین ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی اتباع کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے وہ اہل میں داخل ہوتے ہیں۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہاں مگر ان کی بیوی، اس کو نہیں ہم بچائیں گے اور وہ ان کے اہل میں داخل بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ان کی پیروی کرنے والی، ان کی اتباع کرنے والی نہیں ہے۔ کانت من الغابرین، وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی جو ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کی بیوی ان میں سے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔